اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کے بارے میں آج کی ویڈیو بن رہی ہے بس۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ پبلک میں اس قدر ان مولویوں نے جھگڑے چھوڑ رکھے تھے کہ پبلک کو سمجھانا تک مشکل ہے۔ اگر کوئی دیوبند والا کہہ دیتا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں تو اس پر یہ عوام کو لڑواتے تھے مولوی لوگ کہ دیکھو فرماتے ہیں میں کتنے سارے ہو گئے، کتنے سارے ہو گئے۔ استغفر اللہ، ایسے ہی مولویوں نے لا جھگڑے پیدا کرائے ہیں۔ یعنی رسی کا سانپ بات کا پتنگڑ کرا کر ان مولویوں کو مزہ آتا تھا کہ قوم کو لڑواؤ، لڑ چلواؤ۔ کہ اگر کوئی دیوبندی نے کہہ دیا کہ اللہ فرماتے ہیں تو ارے تم نے فرماتے ہیں کیوں کہہ دیا، فرماتے میں تو بہت سارے ہو گئے۔ استغفر اللہ، کس کی ایسی نیت ہوتی ہے؟ کس کی ایسا نہیں ہے؟ کون اس نیت سے کہتا ہے؟ اور جو میں نے آیت پڑھی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں جمع کا لفظ ہے۔ انا نحنو ہم سب کے لیے، یعنی ہم سب۔ تو اللہ نے خود نازل فرمایا یہ لفظ انا نحنو، ہم نے ہی قرآن نازل کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، انا نحن نزلنا الذکر، تین یعنی جمع کے لفظ کتنے آ رہے ہیں؟ دو۔ انا یہ تو واحد کے لیے بھی آتا ہے، نحنو جمع کے لیے، نزلنا الذکر، ہم نے ہی قرآن نازل کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سب اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں۔ وہ خود احکام شریعت میں فاضل بریلوی نے بھی یہ لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرماتا ہے کہنا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں فرماتا ہے کہنا بہتر ہے، لیکن کیوں تم قوم کو لڑواتے تھے؟ تمہارے عالم کیوں نہیں سمجھاتے اس کو؟ جمعے میں ایسی تقریریں کیوں نہیں کرتے کہ صاحب ایسا کوئی کہے تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے؟ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہم نے ہی قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ خود فاضل بریلوی نے احکام شریعت میں اسی آیت کو لکھ کر جواب دیا ہے۔ استغفر اللہ ربی ذنبی واتوب الیہ۔ تو یہ لوگوں نے اس قدر جھگڑے کروائے ہیں قوم کے اندر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں قوم سے اپیل کرتا ہوں جس دن تم نے قرآن کو سمجھ لیا تو اس دن ان مولویوں کے چکر میں نہیں آؤ گے تم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی طرح سنو، آخری حج میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کسی کی اقتداء کر لو گے ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا۔ انہیں صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت۔ ایک موقع پر فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت علیہم السلام، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یعنی قرآن و حدیث کو مضبوط تھامنے کے بارے میں فرمایا۔ قرآن حدیث کو اگر مضبوط تھام لیا یا قرآن و اہل بیت کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ انہوں نے وہ حدیث بتانا ہی بند کر دیا کہ قرآن اہل بیت والی وہ حدیث بیان ہی نہیں کرتے، بیان بھی کر دیتے تو اس پر عمل نہیں ہے ان کا۔ عمل کب ہے؟ مضبوط تھامے کب ہے اہل بیت کو؟ آج تک پورے انڈیا میں، آج تک میں نے نہیں سنا پورے ورلڈ میں، انڈیا میں نہیں ورلڈ میں، آل ورلڈ میں اگر کوئی بتا دے 1 لاکھ روپیہ لے کے جائے مجھ سے، میں دوں گا۔ 88 152 53 598 ثبوت لائے۔ آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی بھی نہیں کہہ رہا، آدھے گھنٹے کی تقریر امام زین العابدین پہ لائے، آدھے گھنٹے کی امام باقر پہ لائے، آدھے گھنٹے کی حضرت امام جعفر پہ لائے، آدھے گھنٹے کی حضرت امام موسیٰ کاظم پہ لائے، آدھے گھنٹے کی حضرت امام علی رضا پہ لائے، آدھے گھنٹے کی حضرت امام تقی پہ، آدھے گھنٹے کی حضرت امام نقی پہ، آدھے گھنٹے کی حضرت امام حسن عسکری پہ لائے، آدھے گھنٹے کی تقریر پورے ورلڈ میں سے کسی بھی عالم کی لے آئے۔ جو اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں، شیعہ تو کرتے ہیں ذکر، لیکن شیعہ بھی مکمل طریقے سے ان کا ذکر نہیں کرتے، مکمل طریقے سے ان کی سمانے بیان نہیں کرتے ہیں حضرات کی جو میں نے بتایا، وہ بھی کچھ واقعات، لیکن آدھے گھنٹے کی اہل سنت والجماعت کہلانے والوں میں ورلڈ میں کسی بھی عالم کی تقریر نہیں ہے جو میں نے نام بتایا۔ اگر آدھے گھنٹے کی ہو 1 لاکھ روپیہ دوں گا، لائے یہ رکھیں میرے پاس پیسے،
1 लाख नहीं हो गए तो मैं उधार कर्जा लेकर दूंगा 1 लाख उसको। अभी जो है मेरे पास ये रखें, बाकी मैं दूंगा, और ये रखें, ये जितने भी हैं बाकी जो है वो मेरे पास रखें, और आधे से ज़्यादा जो भी होंगे तो मैं कर्जा ला के दूँगा। लेकिन आधे घंटे की मेरी सुनाओ तकरीर, इंडिया की नहीं कर रहा बात, मैं एशिया की बात नहीं कर रहा। इंडिया में लाखों आलिम हैं, लाखों आलिम हैं, तो क्यों बयान नहीं करते इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फजीलत, क्यों बयान नहीं करते इमाम बाकर की फजीलत, क्यों नहीं करते इमाम जाफ़र की फजीलत? क्या कहते हैं साहब, शिया ना हो जाए कहीं, ऐसे सुर्र छोड़ रखे इन्होंने कि कहीं शिया ना हो जाए लोग, इनका जिक्र सुनेंगे तो शिया हो जाएंगे लोग। अस्तग़फिरुल्लाह, कैसे कैसे इन्होंने शगुफ़े छोड़ रखे हैं कि अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कोटा में जलसा करा लिया है, जयपुर में, कानपुर में, लखनऊ में, बम्बई में, तो कहीं लोग शिया ना होने लग जाए। कैसे शिया हो जाएंगे? फिर तुम आलिम काहे के लिए बने हो? तुमने पढ़ा क्या पे जब ऐसे शिया होते हैं क्या इस तरह से? फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी जिक्र क्यों कर रहा हूँ? उनको भी तो शिया मानते हैं, फिर मुहर्रम में क्यों कर देते हैं उनका जिक्र? बस खाली मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, बाकी उनकी औलाद का तो नाम ही लेते हैं, कभी नाम भी आप भर के नाम भी नहीं लेते हैं। और नाम भी ले ले तो क्या होता है, जब तक कि उनकी फजीलत ना बताएं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन है कौन। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं कि जिनके बारे में लिखा है कि जब नमाज का टाइम आ जाता था तो चेहरे का रंग ही बदल जाता। किताब में लिखा है कि उनका चेहरा पहचान नहीं पाते थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कोई दूसरा है। इतना अल्लाह का खौफ और डर पैदा हो जाता, कितना अल्लाह से डरते थे। ये सब बातें क्यों नहीं बता रहा बिलग्राम वाले, माजरा वाले, मसौली वाले, बिलग्राम वालों को तो बदरजा ऊला बताना चाहिए, कालपी वालों को। कालपी वाला नहीं बताएगा, कालपी वाला सोचेगा इनकी बताएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नोट कैसे आएंगे, बकरे कैसे मिलेंगे, मुर्गे कैसे मिलेंगे। कालपी वाला कभी नहीं बताएगा। वो कालपी वाला दुनिया भर में तकरीर करेगा, सिर्फ बरेली वालों की शान बयान करता है सिर्फ। और क्या कहेगा, नसब इनसे जोड़ता है, नसब इन हज़ार से जोड़ेगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम नसब तो तू इनसे जोड़ रहा है, इनका तो तू नाम भी नहीं लेता है, और नाम ले भी ले तो उससे क्या होता है। 15 मिनट की तकरीर जिसके मैंने नाम बताया खानकाहों के, ना तो माररा, ना बिलग्राम, ना मसौली, ना कालपी, और जितनी भी और भी खानकाह, 15 मिनट की तकरीर इनकी नहीं है। 15 मिनट की आए में से लेके जाए 1 लाख रुपये। इंडिया में से अगर 15 मिनट की नज़ात पर तकरीर हो, किसी मशहूर आलिम की हो, तो ले 15 मिनट की तकरीर सुना, इन सब पर जिसके नाम बोले लेके जाए 1 लाख रुपये। मैं तो 1 लाख रुपये कह रहा हूँ, एक नंबर दे रहा हूँ, 88 152 53 598, नहीं बता सकते। अल्लाह के सुने आखिरी हज में फरमाया, 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ूंगा, कुरान मेरी सुन्नत। एक मौके फरमाया कुरान मेरी इतरत यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। अब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाद दुनिया में मशहूर है कि सबसे बड़े इमामों में है। वो ये कहते हैं कि अगर मैं 2 साल तक इमाम बाकर या इमाम जाफ़र की खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। ये लफ्ज़ है, मैं बर्बाद हो जाता। तो ऐसा कौन सा इल्म देखा था जो ये फरमाया उन्होंने? वो इल्म क्यों छुपा रहे हैं ये लोग? बल्कि एक और वाक़या मैंने पढ़ा था इमाम आज़म का, तो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने तारीफ़ की थी इमाम बाकर की, इमाम जाफ़र, दोनों में से किसी की। यानी जो उनके समझाने का अंदाज़ उन्होंने देखा था, उस पर से इमाम आज़म का दिल बाग बाग हो गया था। जभी तो कहा 2 साल न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। वो इल्म क्यों नहीं बताया जाता? इल्म आया तो अहले बैत से ही है ना, उम्मत के अंदर अहले बैत से ही तो इल्म आया है। हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं इल्म के शेर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊँट की रस्सी भी गुम हो जाएगी तो मैं कुरान की रोशनी में उसको तलाश करूँगा। कितना इल्म था हज़रत अली को। एक ने सवाल की, एक ने कहा, अली शेर खुदा आपकी दाढ़ी घनी क्यों है, मेरी दाढ़ी बेगरी क्यों है, यानी अलग अलग क्यों है, यानी घनी नहीं थी उसकी दाढ़ी। कहा कि मेरी दाढ़ी अलग अलग क्यों है, बिखरी क्यों है, आपकी दाढ़ी घनी क्यों है। तो उसका जवाब भी कुरान से दिया था, वो आयत मुझे याद नहीं है, कुरान की आयत पढ़ी। कहा जैसी खेती होगी, जैसी ज़मीन होगी वैसी खेती होगी। क्या तेरी खेती बंजर है, इसी तेरी दाढ़ी में बाल कम है, मेरी खेती अच्छी है इसलिए मेरी दाढ़ी घनी है। वो कुरान की आयत पढ़कर जवाब दिया था हज़रत अली ने। कितनी गहरी नज़र थी इन हज़रात की कुरान करीम के ऊपर, है। तो वली जितने भी आप देखो, जितने भी वली, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बड़े पीर साहब, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, सब के सब कुरान को बहुत यानी गहराई से पढ़ते थे, समझते थे, उस पर अमल भी करते थे और अमल करवाते भी थे। तो मेरा यही पैगाम है आज का वीडियो में कि आप कुरान को समझें। अल्लाह ने फरमाया है, हमने कुरान नाज़िल किया, हम ही इसके मुआफ़िज़ हैं। और एक और आयत में फरमाया, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै
اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا، ہر چیز کا، فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کا اس میں واضح بیان کر دیا۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن میں ہے یہ پتھری کا علاج، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو پتھری تو ویسے ہی پانی ہو جائے گی۔ اس آیت کو لکھا آپ پتھری کے مریض کو پلا دو تو، مگر یقین شرط ہے۔ اس لیے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے کہا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، اور جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، مگر یقین شرط ہے۔ اگر یقین کے ساتھ پی لیا اس آیت کو لکھ کر تو اس کی پتھری ویسی پانی ہو جائے، یقین شرط ہے۔ تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں حضرت سید حسنین میاں صاحب نظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شعر میں، ناز شریف کے اندر، ایک ایک صحابی پر، یہ اس لیے میں زیادہ پڑھتا ہوں یہ شعر کہ آج ایک ایسا سلسلہ پیدا ہو گیا ہے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے لگے ہیں۔ ارے بھائی اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے، ماننے کا مطلب نہیں ہے کہ تم صحابہ کی شان میں گستاخی کرو۔ صحابہ نہیں تو اہل بیت کرام، اہل بیت کو مانا ہے۔ اہل بیت صحابہ کرام کے ہی زمانے میں تو تھے۔ اگر صحابہ کرام، بتاؤ صحابہ کرام سے زیادہ کون اہل بیت کو مان سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب ان کے بچے کو کسی نے کہہ دیا تم غلام زادے ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لکھوا کے لاؤ سرٹیفکیٹ کے طور پر۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا تو یہ قول ہے۔ تو اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام کو ایکسائٹ کر دیا جائے، استغفر اللہ۔ تو ان کے بارے میں اس لیے میں زیادہ پڑھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو اہل بیت کا ماننے کا دعویٰ کرتا ہے صحابہ کرام کی شان میں ہر کوئی گستاخی نہ کرے، کسی بھی صحابی کی شان میں۔ اس لیے سید حسن میاں صاحب نظمی جن کے بیٹے قطب ہیں اس وقت، مالدہ کے قطب ہیں، امیر اہل سنت حضرت مولانا سید سبطین حیدر میاں صاحب، پورے راجستھان کے لوگ ان کے مرید ہو جائیں، کیوں نہیں ہوتے؟ مالدہ زیادہ دور نہیں ہے، ان کو بلائیں کوٹا میں، جے پور میں بلائیں، سب کے سب مرید ہو جائیں اور پورے لوگ ان سے جڑ جائیں سید سبطین حیدر میاں سے۔ مگر جڑتے کیوں نہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ہاں جھانسی والے جڑ گئے، جھانسی والے کامیاب بھی ہیں، وہاں پر ایک مسجد میں پورا ان کا مریدوں کا قافلہ ہے، پورا مریدوں کا وہاں پر وہ معاملہ ہے۔ مدینہ مسجد میں جھانسی میں جاتا ہوں، بہت بڑی تعداد ہوگی جھانسی میں حسینی مرید، یعنی ان کے ماننے والے، سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں ان کے والد محترم ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نوا ہے، فردوس بھی نوا ہے، صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان کرار کا کیا کہیے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ غار کے جس نے ایک تاریخی بنائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کہہ رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں جشن ابو بکر صدیق بھی انڈیا میں نہیں ہوتا ہے، صرف ادے پور کے لوگ کراتے ہیں جشن ابو بکر صدیق، ان کو وہ لائق دار تحسین ادے پور کے نوجوان۔ ایک بار مجھے بتایا، میں گجرات میں تھا، یہ گجرات میں ایک گن دیوی ایک جگہ ہے، یہ یہاں پر بلی مورا کے پاس، میری وہاں کئی تقریر ہوئی، تو وہاں ایک امام بتا رہا تھا جو مرے کیا ہے ہوا کہ صاحب جشن ابو بکر صدیق میں کوئی آیا بریلوی مقرر، اس نے آلات کی تعریف شروع کر دی، اس میں تو کہا پبلک میں سے کسی آدمی کا ایسے مائک چھینو، مائک چھینو اس سے، کہا کہ یہاں پر آلات کی تقریر کرنے والے تھے، یہاں کے امام بہت تھے، یہ ہم نے جشن ابو بکر صدیق رکھا، ان کی فضیلت بیان کرو، یہ اعلیٰ حضرت کی کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تو ایک کو غصہ آ گیا، کہا اس سے مائک چھینو، مائک چھینو اس میں، اس مولوی سے۔ یہ ادے پور کی بات ہے، انشاءاللہ ایسا ہوگا کچھ دن بعد اور زیادہ، ادے پور کے لوگ بھی جاگیں گے کہ یار بات تو صحیح کہہ رہا، اطہر حسین قادری کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہیں گے کہ یار بات حق کی کہتا ہے، ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ جشن امام زین العابدین آج تک نہیں ہوا، انشاءاللہ آپ دیکھنا ادے پور کے لوگ کرا لیں گے، کہیں گے کیوں نہیں کرائیں، بالکل کرائیں گے، غصہ آ جائے گا ان کو
ان مولویوں پہ کہ صحیح تو کہہ رہا ہے وہ امام زین العابدین سے کیا تم کو وہ ہے بھائی جب تم کہتے ہو امام زین العابدین کو مانتے تو ان کے نام کا جلسہ کیوں نہیں؟ بریلی والوں کے نام کے لاکھوں جلسے تم افریقہ امریکہ تک میں کرا رہے ہیں، افریقہ امریکہ تک میں کرا رہے ہیں، انگلینڈ میں کرا رہے ہیں، افریقہ میں کرا رہے ہیں، انگلینڈ میں، پورے ہندوستان میں کرا رہے ہیں۔ بھائی عرس تو ایک جگہ ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں عرس کرانے لگے بریلی والوں کے نام کے، ان کے نام کے، ان کے بیٹے کے نام کے، پڑپوتے کے نام کے۔ تو ایک دن انشاءاللہ جے پور والوں کو بھی غصہ آئے گا، کانپور والوں کو، کلکتہ والے جب میری آڈیو سنیں گے ان کو بھی غصہ آئے گا، نوجوانوں کہیں گے بالکل کراؤ امام زین العابدین کے نام کا جلسہ۔ اطہر حسین قاضی نے کوئی غلط بات نہیں کی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں مانتے اطہر حسین قاضی کو، لیکن جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ بھائی مجھے مت مانو، میں نہیں کہہ رہا مجھے مانو، بالکل مت مانو آپ تو، لیکن یہ آنکھیں کھولنے والی میں بات بتا رہا ہوں کہ کبھی امام زین العابدین کے نام کا جلسہ ادے پور میں ہوا، یا امام باقر کے نام کا ہوا، یا حضرت امام جعفر کے نام کا ہوا، یا کانپور میں، یا کلکتہ میں، یا سورت میں، یا مدراس میں، کہیں پر تو ہوا ہو تو بتاؤ نا مجھے۔ تو میں نے تو کہہ دیا آدھے گھنٹے کی تقریر لے آؤ، میں تو 1,00,000 روپے دینے کو تیار ہوں، نہیں لا پائیں گے۔ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، پھر یہ کتابیں کھنگالیں گے، کہاں امام زین العابدین کی فضیلت ملے گی کتابوں میں، کہاں حضرت امام باقر کی ملے گی، کتابیں غائب کر دی ان لوگوں نے۔ اور آپ بریلی والوں کے نام کی دیکھو، آپ ان کی فضیلت کے بارے میں آپ کو ہزاروں کتابیں مل جائیں گی، بہت ساری کتابوں میں ان کا ذکر ملے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے منع فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، غلو یعنی جس کا جتنا مرتبہ اسی حساب سے مانا جائے۔ تو صحابہ کرام کی شان میں، صدیق اکبر کی شان میں حضرت سید حسن میاں ندوی نے فرمایا، ندوی نے شعر میں کہا کہ وہ غاری کے جس نے ایک تاریخی بنائی ہے، ایک تاریخ بنائی ہے، اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے۔ پوری نعت ہے، اگر میں پڑھوں گا تو بعد میں وہ نعت شریف 6 شعر اشعار کی حضرت سید حسن میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو عشق رسول کسی ایک ہی آدمی میں مت سمجھو کہ اسی ایک آدمی میں عشق رسول ہے، بلکہ ہر مسلمان عاشق رسول ہوتا ہے، ہر مسلمان۔ بس اتنا ہے کہ جذبہ کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتا ہے۔ کوٹا کی میں نے بات کئی بار بتائی، ایک بار نہیں، وہ مرد مجاہد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، جبھی تو میرے منہ سے باتیں نکلتی۔ جب اس نے گستاخی کملیش تیواری نے لکھنؤ میں کی تھی اللہ کے رسول کی شان میں، کوٹا میں احتجاج ہوا، اسی کوٹا کے اندر جن کی تعداد کم ہے دیوبند والوں کی 20% یا 15%، انہی کے آدمی نے فیور کرنے والے کو، یعنی گستاخ رسول کی حمایت کرنے والے کو عدالت میں گھس کے مارنے والے کا نام سمیع اللہ ہے۔ یہ کوٹا کا مرد مجاہد، مرد قلندر ہے، وہ دیوبند سے جڑا ہوا ہے، دیوبند سے لوگ مانتے دیوبند والا ہے، تو عدالت میں گھس کے مار رہا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات تھوڑی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی ایک ہی آدمی میں عشق رسول ہے، ہر مسلمان عاشق رسول ہوتا ہے۔ کیا وہ سمیع اللہ کوئی الگ سے؟ وہی ہم ہی لوگوں میں، لیکن ہم جذبہ اس میں بہت زیادہ آ گیا، ہم اندر جذبہ، جیسے اور لوگ بھی ہوں گے ان کے اندر ایک دم جذبہ نہیں آئے گا اس کے اندر۔ تو ایمان ایک کیفیت کا بھی نام ہے، کبھی ایمان گھٹتا بھی بڑھتا بھی ہے، اس کے بارے میں بھی بہت بحث ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، کہ کوئی کسی امام کا قول ہے گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن گھٹتا بھی بڑھتا بھی ایسے قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ فرماتا زادتہم ایمانا، ان کے ایمانوں میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن ہم سنیں گے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھو، اور میں یہ بھی کہوں کہ صاحب دیوبند والوں کی کتابیں سمجھو تو آپ کو دیوبندی کی کہہ رہا ہے، میں کہوں بریلوی کی تو دیوبندی کا بریلوی کی کہہ رہا ہے۔ تو یہ تو دماغ کشمکش میں کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، دونوں کے بیچ میں پھنسے چکی کے پاٹ کی طرح سے، جیسے آٹا پس رہا ہے دونوں طرف، ایک طرف دیوبندی ایک طرف بریلوی ہے، بیچ میں اطہر حسین قادری ہے۔ ایک طرف بریلوی ہے، بیچ میں ایک طرف دیوبندی ہے، بیچ میں اطہر حسین قادری سنی اجمیری ہے، میں اجمیر شریف والا سنی ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھا کون سے، میں اجمیری سنی ہوں۔ بھائی اجمیر شریف والوں نے تو اسلام پھیلایا، حضرت خواجہ کا مرشد ہندوستان سے شیخ مدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیلایا، یہ مولوی تو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں سیدھا رستہ بتاتا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بہترین کام میڈیم درجے کے، میڈیم، ان کو ایک کو سائڈ رکھو، ایک کو سائڈ رکھو، ایک کو سائڈ ایک کو سائڈ ہو، سیدھے سیدھے چلتے رہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتا ہے، یعنی قرآن کے اندر یہ آیت، یہ صورت ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا۔
اور حضرت علامہ نقوی خان نے رحمۃ اللہ ترجمہ کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا، تھانوی صاحب نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا. تو یہ ترجمہ کا بھی آپریشن کرتے تھے. دیکھو انہوں نے دکھا کیا، انہوں نے چلا کیا، انہوں نے ارے تو علامہ نقوی خان نے خود بتلا ترجمہ کیا تو بتلا، کیونکہ اللہ نے بتلایا نہیں ہے، ایسے تو پھر یہ آپریشن ہی کرتے رہیں گے. اور سورہ فتح کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ. حضرت علامہ نقوی خان کا ترجمہ صفحہ 116 میں. یہ دیکھو بتا بھی دوں، نہیں تو یہ کہیں گے بتائے نہیں. لو دیکھو تفصیل نشرح بتانا ضروری ہے تاکہ ثبوت ضروری ہو نا، تو جب یہ ان کے منہ بند ہوں گے. نہیں تو انہوں نے قوم کو اس قدر لڑائی پہ آمادہ کر دیا تھا، یعنی ڈنڈے چڑھوانے پر، مارنے مرنے پر. یہ دیکھو یہ پڑھو، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، پورا کرے تجھ پر اپنے احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. اور یہ فاضل بریلوی نے دکھاوے کیا ہے، اور دکھاوے آپ کو سیدھی راہ چلاوے کی جگہ. سورہ فتح میں انہوں نے فاضل بریلوی دکھاوے کیا ہے، تو میں سورہ فاتحہ میں چلا کیا ہے. یہ آیت نبی سے متعلق ہے، یہاں تو بدرجہ اولا چلا کا ترجمہ ہی بہتر ہے کہ اور دکھا اللہ آپ کو سیدھی راہ چلا. ان کے والد کا ترجمہ صحیح ہے، بیٹے کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، فاضل بریلوی کا ترجمہ صحیح نہیں ہے یہاں پر، اس لیے کہ انہوں نے ترجمہ کیا فاضل بریلوی نے کنز الایمان دیکھ لیں، اور اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. جیسے یہ ترجموں کا آپریشن کرتے ہیں ملا مولوی لوگ، تو اب یہاں کیا کہیں گے ملا مولوی لوگ؟ یہ آیت تو نبی سے متعلق ہے. ایسے لڑوایا انہوں نے قوم کو، مسلمانوں کو. اور یہ دیکھو آپ ایک اور آیت دیکھو، یعنی اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے، سب معاف کیے. یہی بات دیوبند والا لکھتا ہے، کافر بناتے تھے، بلکہ ان کے فتوے ہیں کافر ہونے کے، ان باتوں پر کافر ہونے کے فتوے لگائے انہوں نے. میرے پاس ریکارڈنگ ہے، میں نے ریکارڈنگ ڈال رکھی ہیں، موجود ہیں. انہوں نے اس پر کفر کے فتوے لگائے کہ ایسا لکھنے والا ایسا ہے، کافر ہے، وہ گمراہ ہے. یہ ترجمہ کرنے پر جو بھی میں نے بتایا تھا، اس آیت کے بارے میں بھی انہوں کا یہ فتویٰ ہے. ایک کانپور کے بہت بڑے مفتیاں بھی ہیں، ان کا بھی یہی اس آیت کے بارے میں جب میں نے بتایا تو کہ ارے ایسا ترجمہ کرنے والا تو ایسا ہے، وہ جگہ بالن فادا. یہ دیکھو آپ، جب آپ کو راہ بولا پائے تو راہ دی. تو یہ ہم کہتے ہیں ترجمہ ہے کہ گرامر کے حساب سے. مفتی شریف الحق امجدی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی ترجمہ گرامر کے حساب سے کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کا عقیدہ وہی ہو، اس پر عقیدہ نہیں سمجھ آئے گا. عقیدہ سب کا ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں. دیوبند والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، نظوے والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور بریلی والوں سب کا یہ عقیدہ ہے. تمام فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں. بلکہ شیعہ حضرات تو اہل بیت تک کو معصوم مانتے ہیں، اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں. حضرت سید فاطمہ زہرا علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں. اشرف آصف جلالی نہیں مانتا، وہ تو یہ کہتا ہے اشرف آصف جلالی کہ سید فاطمہ زہرا علیہ السلام خطا پرتی باغ فضل کے مسئلے میں، وہ تو یہ کہتا ہے. اور فاضل بریلوی کے لیے اس کا عقیدہ ہے، اتاری لوگوں کا، دعوت اسلامی والوں کا بھی، اور اتاریوں کا، اور اشرف آصف جلالی کا، کہ فاضل بریلوی سے زندگی میں کبھی خطا نہیں، کبھی نہیں. اور امام حسین السلام کی والدہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ان سے خطا ہوئی باغ فضل کے مسئلے. ان کی دیکھو ان کی ہمت کتنی ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو سزا دی، جیل میں رہ کے آیا تھا اشرف آصف جلالی. 6 مہینے یہ کمان کتنے مہینے جیل میں رہا. اس کا بھائی مر گیا، سگا بھائی مر گیا اسی عالم میں، جیل کے عالم میں. بھائی کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو پایا تھا شاید. اور آج بھی یہ بیجا حمایت کر رہا ہے، آج بھی بیجا حمایت کرتا ہے بہت سی باتوں کی. وہ بنتا ہے کٹر سنی، کاس کا کٹر سنی. میرے سامنے میری بات کرا دیا تھا، ایک نے کانٹیکٹ کرا دیا تھا اس پہ واٹس ایپ پہ، تو بھاگا تھا. میں نے 2-4 وائس ڈالی تو فون کر کے کہنا رہے تم تو بہت لمبی وائس ڈالتے ہو. تو یہ عالم ہے ان لوگوں کا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر سمجھنا 150 سال پہلے عالموں کی کتابوں میں پڑھو. 150 سال پہلے کے عالموں کی، 200 سال پہلے کی کتابوں میں آپ جو تفسیریں موجود ہیں ان میں سمجھو. اگر آپ کو میں کہوں گا دیوبند والوں کا نام بتاؤں، مفتی شفیع صاحب بہترین تفسیر کی معرف القرآن. تو وہ کہہ رہے صاحب دیوبند والوں لکھی. ارے بھائی تو انہوں نے پوری باتیں دیوبند کی تھوڑی لکھی، قرآن کی تفسیر لکھی معرف القرآن 12 جلدوں میں قریب. اور اسی طرح حضرت علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نہ دیوبندی نہ بریلی، میری طرح تھے بیچ میں میری طرح تھے. ان کی تبیان قرآن پڑھ لو، بہترین تفسیر ہے اس دور کی. نہ دیوبند کی وہ گن گاتے نہ بریلی کے، سیدھا اسلام بیان کرتے ہیں. حضرت علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ تبیان قرآن 12 جلدوں میں ہے، اور ان کی 18 جلدوں میں نعمت الباری شرح بخاری، 7 جلدوں میں مسلم شریف کی شرح. دنیا کے سب سے بڑے عالم ضیاء القرآن پڑھ لو آپ، حضرت علامہ پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین تفسیر ہے ضیاء القرآن، یا اور بھی تفسیر علماء نے لکھی ہیں. تو میں تو کہہ رہا ہوں اگر ان کے نام بتاؤں گا دیوبند یا بریلی کے تو کوئی کہے گا ان کی بتا رہا. میں کہوں تفہیم القرآن مودودی صاحب کی ہے تو کہے گا یار مودودی صاحب کی بتا دی. ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ تو سب کی پڑھ لو، لیکن جو آپ کا دل گوارا کرے اسے آپ مان لو. دل بھی ایک جج ہوتا ہے، جس کو آپ دل قبول کر رہا. آپ تو مودودی صاحب کی پڑھ لو، آپ تو دیوبند والوں کی پڑھ لو، بریلی والوں کی پڑھ لو. پھر آپ اپنے دل سے سوچو کس کی تفسیر زیادہ دلائل کے ساتھ، یعنی دلائل کے ساتھ میں ہے، اور کس کی تفسیر زیادہ معتبر معلوم ہوتی ہے. اسی لیے
میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ 150 سال پہلے کے عالموں کی کتابیں پڑھ لو گے تو کوئی جھگڑا ہی نظر نہیں آئے گا، نہ دیوبند کا، نہ بریلی کا، نہ اہل حدیث، نہ مودودی، کوئی تھا ہی نہیں اس زمانے میں اس طرح کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔